بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض نوجوان ساتھیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قاری صاحب، ایک بہت ہی بڑے پریشانی کا سامنا کر رہا ہوں کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو مجھے احتلام ہو جاتا ہے، یا دن میں بھی جب میں سوتا ہوں تو مجھے احتلام ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بسا اوقات مجھے گھر میں رہتے ہوئے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دیگر کئی مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں اس کو کروں اور میں اس مسئلے سے باہر نکل جاؤں۔ تو اس کے لیے میری سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ کسی اچھے معالج کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کی تشخیص کروائیں کہ اگر یہ کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ہو سکے اور علاج کروائیں۔ اور اس کے بعد سونے سے پہلے آپ اپنے خیالات کو پاک رکھیں، خیالات کو صاف رکھیں۔ جس طرح کہ آپ کے رات کو سوتے وقت خیالات ہوں گے، رات کو سونے کے بعد اسی طرح کے آپ کو خواب آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو کوشش کریں کہ تنہائی سے بچائیں اور اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، اچھے بندوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، اور فرمایا کہ برے بندوں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ اور اسی طرح نکاح کرنے کی جلد از جلد کوشش کرے، اور اس کے بعد شہوت پر قابو پانے کے لیے روزے رکھا کرے کثرت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے وظیفے کی۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ وظیفہ بتلایا تھا۔ انہوں نے یہ وظیفہ بتلاتے ہوئے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، پر اعتمادی کے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ بھئی مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے جس بندے کو بھی یہ وظیفہ بتلایا ہے اس نے مجھے واپس آ کر بتلایا ہے کہ الحمدللہ مجھے اب یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مسئلہ میں داخل کیا ہے اور اللہ ہی مجھے اس سے باہر نکالنے والا ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور آپ کو بھی اس مسئلہ سے نکالیں گے۔ 30واں پارہ ہے اس کی سورت طارق، اس کو آپ نے سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، با وضو ہو کر سونا ہے نمبر 1، اور سورت طارق کو پڑھنا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر۔ جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ انه على رجعه لقادر، انه على رجعه لقادر، کہ بے شک آپ جو ہے وہ اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے۔ تو اس آیت کو آپ نے 7 دفعہ پڑھ کے آگے اس صورت کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ میرا رب، میرا خدا، میرا الہ آپ سب ساتھیوں کو جس کو یہ مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مسئلہ سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب سامعین کو بھی دین کو سیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔